دعاؤں کی قبولیت. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑی دعائیں کی، 2 سال سے دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا، ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی جو ہم چاہتے ہیں. تو اب دعا سے بھی دل اٹھنے لگا ہے، انفیکٹ نماز سے بھی دل اٹھنے لگا. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بردر آئے، ان امپلائڈ تھے. اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ان کی مدد فرمائے اور سب ان امپلائڈ لوگوں کی مدد فرمائے. انہوں نے کہا کہ میں 3 سال سے ان امپلائڈ ہوں اور جاب کی تلاش میں ہوں اور بہت دعائیں کی ہیں، بٹ دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی اور ہر ایفرٹ میں نے کر لیے. انفیکٹ میں نے بہت سے وظیفے کر کے دیکھے ہیں، ڈفرینٹ نیک لوگوں کے پاس گیا، انہوں نے بتایا یہ وظیفہ کرو، یہ وظیفہ کرو. تو بات ان کی یہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں اتنا میں ڈس اپوائنٹ ہو چکا ہوں کہ اب دعائیں کرنے کا میرا دل ہی نہیں کرتا. تو میں نے انہیں ایک سمپل سی بات کہی. میں نے کہا کہ بیٹا، دعائیں چاہے قبول ہوں یا نہ ہوں، اور جاب چاہے لگے یا نہ لگے، حتیٰ کہ اگر آپ سڑک کے فٹ پاتھ پہ بھی آ جاتے ہیں اور فقر میں آ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اور فقیر کی سی حالت ہوتی ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، تب بھی دعا فرض ہے، تب بھی نماز فرض ہے. تو عبادت کا تعلق بیٹا چیز کے حاصل ہونے سے نہیں ہے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے ہمیں، دیکھیے کہ جو غریب ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آسائش نہیں ہے، جس کے پاس مشکل سے 1 وقت کا یا 2 وقت کا کھانا میسر ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ شخص جو ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہوگی، اس پہ دعا فرض نہیں ہوگی، اس پہ اللہ سے تعلق جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا؟ تو یہ جو ہماری آئیڈیالوجی بن چکی نا، انفارچونیٹلی، دیکھیں میں اس آئیڈیالوجی کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں، کہ یہ جو ہمارا ایک اسلام کا ورژن ہے کہ دعا اور نماز اور جو وظیفہ ہے وہ صرف اپنے کام کرانے کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹا آپ یہ پڑھیں، 1,00,000 بار پڑھیں، 2,00,000 بار پڑھیں، 50,000 بار پڑھیں آپ. اسی طرح آپ کی جاب نہیں لگ رہی، اچھا آپ 10 دن تک یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی جاب لگے گی. دیکھیں، وظائف کچھ بالکل ثابت ہیں اور وظائف کے ساتھ برکت کا کنسیپٹ بھی اٹیچڈ ہے، چیزوں کا ملنا بھی اٹیچڈ ہے، لیکن وہ وظائف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں، جن پہ سرٹیفیکیشن ہے، سٹیمپ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود ابراہیمی کے بارے میں کہ جو بھی درود ابراہیمی پڑھے گا، مجھ پہ درود بھیجے گا، تو اللہ اس کے سارے کام کر دیں گے، اللہ اس کی مشکلیں حل کر دیں گے. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بارے میں سیم یہی ہے کہ اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال لیں گے. اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں شفا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اذکار، وہ بیسیکلی جو وظائف ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ان پہ تو سرٹیفیکیشن ہمیں مل گئی، لیکن کچھ لوگ بہت سے وظائف بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک کام کو اٹیچ کرتے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہونا چاہتا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی آئے اور میں اسے کہوں کہ آپ 100 بار یہ پڑھ لو، آپ کا کام ہو جائے گا، اور 100 بار پڑھنے کے بعد اگر اس کا وہ کام نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ اس وظیفے سے اس کی نیگیٹو ایسوسیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور میرے خیال میں کہ اس کے بعد وہ ورد یا وہ وظیفہ یا وہ ذکر وہ کبھی نہیں کرے گا. دس از دا پرابلم کہ ہم نے ہر چیز کو، دین کو انفارچونیٹلی ہم نے یہاں تک کنفائن کر دیا ہے کہ دین صرف اس لیے کہ تمہیں جب کچھ چاہیے ہو تو دین کا سہارا لو. دیکھیں، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، بالکل انسان کو دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر چیز مانگنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ تسمہ بھی جوتے کا، وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. تو رشتہ ہونا اور جاب لگنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، ڈیفینیٹلی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنے، وہ بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے، آپ سمجھیں. بیسیکلی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے چیز نہ ملی تو اس کا مطلب ہے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا میرا وظیفہ کسی کام نہیں آیا، یا جو ہے میری نمازیں کسی کام نہیں آ رہی ہیں. دیکھیں، نمازیں تو وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا بندہ بھی پڑھ رہا ہے.
نمازیں تو ایک غریب بھی پڑھ رہا ہے, نمازیں تو ایک لاچار جس کے پاس دنیا کی آسائشیں نہیں ہیں, جس کو وہ نعمتیں نہیں ملی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں, نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہا ہے. تو نمازوں کا فرض ہونا ایک الگ چیز ہے. دوسری بات بہت ضروری جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دعا تو ہم کر رہے ہیں بڑے عرصے سے, لیکن دعا کے کچھ آداب ہیں. کیا وہ آداب ہم پورے کر رہے ہیں؟ سب سے دعا کے لیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ دعا مانگ کر جلد بازی نہ کی جائے, بے صبری نہ دکھائی جائے, کیونکہ جلد باز کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی انسان دعا کرتے ہی یہ سوچے کہ مجھے رزلٹ نہیں ملا, میری دعا نہیں قبول ہوئی, میری دعا نہیں قبول ہوئی. یہ جان لیجئے کہ دعا ضروری نہیں اسی طرح قبول ہو کہ وہ چیز آپ کو مل جائے. رادر اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں دعا کی قبولیت کی. ایک یہ کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملے گی, لیکن ریپلیسمنٹ میں ایک اچھی چیز آپ کو مل جائے گی. ایک یہ ہے کہ آخرت کے لیے وہ دعا آپ کی سیو ہو جائے گی اور آخرت میں اس دعا کا بہت اجر آپ کو ملے گا, آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز مل جائے. تو یہ تین بیسیکلی شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی. اب اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے, لیکن پہلے مینرز آپ لوگ جو ہے وہ جان لیجئے. دعا میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, دعا بہت سنسیریٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. دعا صرف اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے. یقین کیجئے میرا ایک پرسپیکٹیو ہی چینج کر دیا ایک عالم دین نے. میں ایک بار پریشان تھا, ظاہر ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے, پرانی بات ہے. میں ان کے پاس ایک مسئلہ لے کر گیا, میں نے کہا میں بہت پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دعا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ آپ دعا صرف اپنے لیے کرتے ہیں یا آپ کی دعاؤں میں اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, میری دعائیں تو میرے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کیا کریں, دوسروں کے لیے بھی دعائیں کیا کریں, خصوصاً امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں, اور یہ دیکھا کریں کہ آپ کتنے اچھے حالات میں ہیں, اور فلسطین میں, کشمیر میں, شام میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ان کے لیے بھی دعا کیا کریں, اپنے دوستوں کے لیے دعا کیا کریں, اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیا کریں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری دعائیں ہمارے ارد گرد ہی گھومتی ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دوست کے لیے, اپنے چاہنے والے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کو چیز جلدی مل جائے, تو آپ دوسروں کے لیے اچھا چاہیں, دوسروں کے لیے بھی دعائیں کیجیے. بہت ضروری ہے یہ. اور اس چیز نے یقین کیجیے میرا پرسپیکٹیو بھی چینج کر دیا دعا کا. کیا دعا صرف اس چیز کا نام ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ چیز ہمیں مل جائے؟ یہ سوچنے کی ایک بات ہے. دوسری بات, دعا شروع کیسے کی جائے؟ اللہ کی جتنی حمد آپ بیان کر سکتے ہیں, اسپیشل مواقعوں پہ, بارش ہوتے ہوئے. دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں, بارش ہو رہی ہے دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح تہجد کے وقت امام شافعی نے کہا کہ دعا میڈ ایٹ تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ. اسی طرح جو ہے وہ فرض نماز کے بعد, اسی طرح سجدے میں دعا کرنا, اسی طرح جو ہے وہ سفر کے دوران دعا کرنا. تو یہ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں. سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجا جائے, درود ابراہیمی پورا کوشش کریں پورا. اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے اللہ کے آگے, اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ آپ نے مجھے بہت کچھ دیا. اور پھر آپ اللہ سے وہ چیز ذہن میں لاتے ہوئے یہ جامع ترین دعا کیجئے, اس چیز کو ذہن میں لاتے ہوئے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یقین کیجئے آپ کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں بیسٹ ملے گا. اور ڈیفینیٹلی آپ اسپیسیفکلی بھی اس چیز کا نام لے کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں تو حلال کے ساتھ جڑ جائیں, حلال کے ساتھ جڑ جائیں. جو شخص حرام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے تو دعاؤں میں خلل آ جاتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, ڈسکریجڈ نہ ہوں, اللہ سے امید لگائی رکھیں. ٹرائی یور بیسٹ ٹو بی ایسوسیٹڈ ود حلال. حلال کھائیں, حلال پئیں, حلال کریں, اور حلال کے بارے میں ہی سوچیں. اور آخری جو بات ہے دعاؤں کے حوالے سے, کہ جتنی انٹینسٹی آپ کی دعا میں ہوگی اللہ کے پیچھے پڑ جائیں, جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اور پھر صبر کیجئے, اور اگر وہ آپ کو چیز مل جائے تو بہت اچھا, اور نہ ملے تو بھی اچھا ہے.
اب بات رہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان امپلائڈ ہیں, ہماری بڑے عرصے سے دعا نہیں قبول ہو رہی, تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ ان امپلائڈ کس لیے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم دعا کو بلیم کر دیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی, ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ شاید ہماری کوئی غلطی ہو ہمارے ان امپلائڈ ہونے کی, شاید ہم اس طرح سے محنت نہ کر رہے ہیں, اس طرح سے جاب سیکھ نہ کر رہے ہو, ہم نے بہت سی چیزوں میں ٹانگ اڑائی ہو, ایک چیز پہ فوکس نہ ہو. تو بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ انسان وہی کام کرے جو وہ چاہ رہا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا رزق کسی اور ذریعے سے رکھا ہو. تو بہت سے فیکٹرز ہیں, لیکن ان شارٹ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سلف, میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی خوبصورت بات ہے, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے سن کے. اسلاف جان بوجھ کر یہ ایک خواہش رکھتے تھے کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں قبول ہونا, کیونکہ انہیں دعا کرنے کا لطف آ گیا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ سمجھ جائیں, کیونکہ دعا کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. جاب ملے نہ ملے, بھئی اتنا بڑا فائدہ تو ہو رہا ہے نا کہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, آپ اللہ کو یاد تو کر رہے ہیں, آپ اللہ کو پکار تو رہے ہیں, تو اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, دعا مانگنی چھوڑنی نہیں چاہیے, دعاؤں میں سب کو یاد رکھنا چاہیے, دعا کے مینرز فالو کرنے چاہیے, اور اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور خدا را دعا قبول ہو یا نہ ہو, چیز ملے یا نہ ملے, نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. نماز کا تعلق حالات سے نہیں ہے, نماز غریب پہ بھی فرض ہے, امیر پہ بھی فرض ہے, جس کو نعمتیں ملی ہیں اس پہ بھی فرض ہے, جس کو کم ملی ہیں اس پہ بھی فرض ہے. تو پلیز اپنی نماز نہ چھوڑیں, شیطان کے چنگل میں نہ آئیں. اپنا خدا را فریم آف ریفرنس, اپنا جو ایک کہہ لیں کہ ویژن ہے, اس کو بڑا کریں. صرف یہی نہ سوچیں کہ مجھے ہر چیز چاہیے تو ٹھیک ہے میری زندگی, ادروائز میری زندگی میں بہت سی خرابیاں ہیں. تھوڑا سا ذرا واسٹ سوچنے کی کوشش کریں, تو اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا, اس پہ شکر ادا کریں, اور سب کو دعا میں یاد رکھیں, سب کے لیے دعا کیا کریں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ چیز ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی تھرو آؤٹ لائف. اور آخری بات دیکھیں, اس حدیث پہ غور کریں, اس حدیث کو اپنی لائف کی کانسٹیٹیوشن بنا لیں. آپ ٹھنڈ میں پڑ جائیں گے, آپ کی ساری ٹینشنیں ایک طرف, اور اس حدیث پہ تدبر کرتے ہوئے وہ لائف سٹائل ایک طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھے اور اس کے پاس صحت ہے, یعنی کہ اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں, نمبر 2 وہ سیکیور ہے, خانہ جنگی نہیں ہے, امن ہے اس کے علاقے میں, پیس ہے, اور نمبر 3 اس کے پاس اس دن کا رزق ہے, اگلے دن کا نہیں یا 10 دن کا نہیں, اس دن کا رزق ہے. تو یہ ایسے ہے جیسے کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے, یا پوری دنیا اسے دے دی گئی ہے. اللہ اکبر. اس حدیث پہ ضرور تدبر کیجیے گا, اس حدیث کو اپنی لائف کا کانسٹیٹیوشن بنا لیجئے. شکر گزاری کا کنسیپٹ جو ہے اس کو اپنائیے اور اس کو کانسٹیٹیوشن بنائیے. انشاءاللہ کامیابی آپ لوگوں کے قدم چومے.